نبی کیا اس کا مقابلہ کرے گا؟ اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ لینے والا ہے، کوئی دنیا میں دینے والا لینے والا نہیں، ایک ذات اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ اللہ کا نبی ہے، ہمارے آقا سب نبیوں کے سردار ہیں، روح زمین میں اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں۔ اس محبوب کو اللہ نے اپنی سب سے برگزیدہ کتاب عطا فرمائی، سب سے بہترین شریعت عطا فرمائی۔ اس سے بڑا اللہ کے بندوں میں کوئی بندہ نہیں ہے، لیکن نبی نبی ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے جب چاہا نبی کو پیدا فرمایا اور جب چاہا اس نبی کو دنیا سے اٹھا لیا۔ اللہ حاضر و ناظر ہے۔ میرے بھائی، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے، اسی عقیدے پر نجات ہے، اسی عقیدے پر نجات ہے۔ اس عقیدے سے ہٹ کر موت آتی ہے تو ان 72 فرقوں میں ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم فی النار۔ صحابہ سب سے بڑی اس امت کے اندر پاکیزہ جماعت ہے، ان کے دامن کو پکڑو، ان کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگاؤ، ان کی زندگی کو ٹٹولو۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے لے کر جو طریقہ دیا ہے وہی طریقہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، وہی طریقہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے کسی ولی نے صحابہ کے دیے ہوئے مذہب اور عقیدے کے خلاف اپنا عقیدہ نہیں بنایا، اور اگر کسی نے بنایا اور رسول اللہ کو نہیں مانا، دنیا جاہل ہے جو اسے ولی کہتی ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا اجمیر شریف، مجھے جانا تھا بمبئی، لیکن ہم نے کہا بھائی گاڑی سے چلو، تو ہم کار سے چلے، جے پور پہنچے، جے پور سے اجمیر گئے۔ اجمیر کے جو سجادہ نشین تھے دیوان سولت حسین، ان سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم ان کے گھر جا کر کے ٹھہرے۔ صبح کو ہم گئے اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے دیکھا وہاں ایک بہت بڑا دروازہ بنا ہوا ہے، مغلیہ دور کا ہے، کسی بادشاہ نے بنایا ہوگا دروازہ۔ اس کے اوپر فارسی کے 2 شعر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک شعر یاد ہے مجھے، اس شعر میں لکھا ہے، شعر ہے فارسی کا، در ازل ہر کے شب سبت بلوح محفوظ خواجہ برسنگ در خیش نوشتی جا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا۔ وہ قلم بھی عجیب و غریب قلم تھا، وہ بولتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا۔ تو اللہ نے اس قلم سے فرمایا اکتب، لکھ۔ تو قلم نے پوچھا ما اکتب، کیا لکھوں؟ فرمائیے۔ تو اللہ نے فرمایا اکتب مقادیر الخلق، مخلوق کی تقدیر لکھ دے۔ فکتب ما کان وما یکون، لہذا قلم نے جو اس دن سے پہلے ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا، جو بعد میں ہوگا وہ بھی لکھ دیا۔ اب وہ جو تقدیر لکھی ہوئی ہے ایک کتاب میں، لوح محفوظ، وہ اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس میں رسولوں کی تقدیر بھی ہے، اولیاء کی تقدیر بھی ہے، میری اور آپ کی تقدیر بھی ہے، اور قیامت تک ہمیشہ کے لیے ہر چیز کی تقدیر اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اب شاعر کیا کہتا ہے؟ در ازل ہر کے شب سبت بلوح محفوظ
عالم ازل میں اللہ نے قلم سے جو کچھ لوح محفوظ میں لکھوایا تھا وہ لوح محفوظ اللہ کے پاس رکھی تھی، اور اللہ کی اس کے اوپر مونوپولی تھی، اور تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اگر کسی کو اپنی تقدیر بنوانی ہو اللہ سے مانگے، اس لیے کہ لوح محفوظ تو کہیں اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اب شاعر کیا کہتا ہے؟ خواجہ برسنگ درے خیش نوشتستی جا، خواجہ غریب نواز اللہ میاں کے پاس گئے اور یہ پتھر جو ان کی چوکھٹ پر لگا ہے اسے پتھر کو لے کے گئے، اور جو کچھ تقدیریں لکھی تھی لوح محفوظ میں سب نقل کر کے اس پتھر پر لکھ دی ہے۔ یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ تھا، اب اللہ میاں کی چودراہٹ نہیں ہے، خواجہ کے دروازے کا جو پتھر ہے میری تمہاری سب کی تقدیریں اس پر لکھی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تم سمجھے نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اب اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری بگڑی کو بنا دے، اب تو خواجہ سے مانگو، خواجہ اپنے پتھر کے اوپر جو چاہیں گے کاٹ دیں گے، جو چاہیں گے لکھ دیں گے۔ سب جھوٹ ہے۔ جو جتنا بڑا ولی ہے وہ اتنا ہی اس حقیقت کو جانتا ہے، نہ قسمی دہانت نہ قسمی دہت، خدا بھی دہانت خدا بھی دہت، نہ کوئی دیتا ہے نہ کوئی دلاتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے اللہ ہی دلاتا ہے۔ رسول اللہ کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کا نبی خواجہ جن کے غلاموں کے غلام ہیں وہ بھی اپنے اللہ سے مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور سینے سے ایسی آواز آتی ہے جیسے ہانڈی پک رہی ہے۔ کس کے سامنے رو رہا ہے؟ اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے۔ کوئی ولی کہاں سے اللہ سے چھین کر لے آئے، اور لوح محفوظ کو یہاں اب رسول اللہ کی تقدیر بھی اس پتھر میں لکھی ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کی تقدیر بھی پتھر میں، ابراہیم اور نوح کی تقدیر۔ کیا ہے اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ دین اس کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھو دین صرف یہی ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے اس امت کو دے دیا، اور اس دین کے لیے مٹ گئے، مر گئے، قربان ہو گئے۔ اس سے الگ ہو کر کے دین نہیں۔ میرے بھائی اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ میں جو کہہ رہا ہوں میں نے حدیث کی بات کہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے تم کو سنایا ہے۔ اللہ کا نبی وہ ذات مقدس ہے جس کی زبان سے جو نکلتا ہے ہمارا ایمان ہے وہ حق ہے، جو عمل اللہ کا نبی کرتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ وہ عمل حق ہے۔ اس نے دین صحابہ کو دیا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس دین کو لے کر چلو۔ صحابہ نے یہ دین پہنچایا، اس دین کی خصوصیت ہے آج تک یہ دین زندہ ہے، اور اللہ قیامت تک ہر زمانے میں ایک جماعت کو کھڑا کرتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق منصورین لا يضرهم من خذلهم۔ ہر زمانے کے اندر ایک نہ ایک جماعت اللہ پیدا کرتا رہے گا جو ہمالیہ پہاڑ کی طرح حق کے اوپر بالکل مضبوط جمے رہیں گے۔ کیسے جمیں گے؟ اللہ کی طرف سے ان کی نصرت ہوتی رہے گی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت انہیں ہلانا چاہے گی، ہلیں گے نہیں، مر جائیں گے، وہ مر جائیں گے، اللہ دوسرے کو پیدا فرما دے گا، وہ مر جائے گا، تیسرے کو پیدا فرما دیں گے،
مگر دین حق کبھی ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، اور جس دن ختم ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائی، دنیا کو دیکھ کر، قرآن و حدیث کو سمجھ کر ہمارا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس جماعت کو، جس کو حدیث کے اندر فرمایا کہ طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، بڑے بڑے ظالم اپنے ایٹم بم نکال کر چلائیں گے، مگر یہ جماعت اپنی جگہ سے کس سے مس نہیں ہوگی۔ یہ جماعت 150 سال میں علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ اللہ نے جنہیں دین کی خدمت کے لیے قبول کیا، وہ ایسے نہیں ہیں جاہل کہ کچھ بھی کچھ کسی مزار کے اوپر کھڑے ہو کے سجدہ کرنے لگے، نہیں، وہ ان کے سینوں کے اندر قرآن کا علم ہے، ان کے سینے کے اندر حدیث رسول اللہ کا علم ہے، ان کے سامنے صحابہ کی زندگی ہے، اور اس کو لے کر وہ پتھر کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ بڑی ہوائیں چلتی ہیں، طوفان چلتے ہیں، ان کے کفر کے فتوے ہیں، انہیں فاسق کہا جا رہا ہے، زندیق کہا جا رہا ہے، سب کچھ سنتے ہیں، مگر اللہ کے دین کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیتے۔ یہ وہ جماعت ہے، اور یہ جماعت دین پر قائم ہے، اور جب تک خدا کی نصرت رہے گی انشاءاللہ دین پر قائم رہے گی۔ اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ ہم تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں فاسق کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ہم سنی انسنی کا، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو عقیدہ آپ کو پسند ہے، جو عقیدہ آپ نے رسول اللہ حضرت محمد کو دیا ہے، جو عقیدہ حضرت محمد نے صحابہ کو دیا، اے اللہ ہمیں بھی اس عقیدے پر قائم فرما اور انہیں بھی توفیق عطا فرما۔ ہمارا ماننا تو یہ ہے اللہ اپنے دین کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہمیں اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ وسیلہ بنا دے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے نجات کے راستے کو کھول دیا۔ اللہ مدارس اسلامیہ کی بھی حفاظت فرمائے، جو لوگ پڑھا رہے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے دین و ایمان اور عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں حضرت مولانا کا بہت بہت ممنون کرم ہوں۔ حضرت مولانا احمد شفیع صاحب مشائخ کے شیخ بزرگ، انہوں نے مجھے زحمت دی اور اگرچہ مجھے تکلیف دی، مگر بہرحال میں ان کا بہت ممنون کرم ہوں، اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہوئے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیٹھیے نا، کیوں